بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا آپ سوچیں، اگر آپ کو ایسے کلمات کا پتہ چل جائے جس کے آپ کی تقدیر بدل جائے، جس سے آپ کی زندگی بدل جائے، جس سے آپ کی توبہ قبول ہو جائے، جس کے آپ کے دل میں سکون پیدا ہو جائے، تو آپ وہ کلمات پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ آج ہم اس ویڈیو کے اندر 3 ایسی تسبیحات کے بارے میں بات کریں گے جس سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، جس سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ رب العزت کے نام کے اندر اتنی زیادہ مٹھاس ہے، اتنا زیادہ سکون ہے کہ انسان اللہ کا نام لیتا ہے تو انسان کے دل سکون سے بھر جاتے ہیں۔ چلیں ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ میری ویڈیو پوری دیکھیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری کوئی بات پسند آتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، سب سے پہلی تسبیح یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو اس کو 100 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، اتنی عظیم تسبیح ہے کہ بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے ادارے، ان کے اندر بڑے بڑے اولیاء یہ تسبیح اپنے مریدوں کو بتایا کرتے ہیں کہ اس تسبیح کو کثرت سے پڑھا کرو۔ انسان کا دل بدل جاتا ہے، انسان کے دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے، انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، انسان کے دل کے اندر گناہوں کی نفرت پیدا ہو جاتی ہے، انسان کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اتنی عظیم تسبیح ہے یہ، اتنی عظیم تسبیح ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت کے ساتھ اس تسبیح کو پڑھا کریں، زیادہ سے زیادہ اس تسبیح کو پڑھا کریں۔ اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو ذرا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کلمے کی دعوت ہر نبی نے دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اس کلمے کی دعوت دی، ابراہیم علیہ السلام نے، یعقوب علیہ السلام نے، یوسف علیہ السلام نے۔ یہ توحید کا ایسا کلمہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کی وحدانیت کی پہچان کراتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی پہچان کراتا ہے۔ اور اللہ رب العزت کی جب پہچان ہو جاتی ہے انسان کے دل کے اندر، انسان کو جب اللہ رب العزت کی پہچان ہو جاتی ہے، پھر انسان باقی تمام در چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ رب العزت کو اپنا خالق مانتا ہے، صرف اللہ رب العزت کو اپنا حقیقی مالک مانتا ہے۔ اور ہے بھی حقیقت ایسی ہی، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہے، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں۔ انسان کو چاہیے انسان صرف اللہ رب العزت سے دعا مانگے۔ جب انسان مومن بن جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ صرف اللہ رب العزت کو اپنا خدا مانے، ہر چیز کی طرف نظر نہ ڈرائے۔ اسباب کو اختیار کرنے کا اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے، لیکن یقین صرف اور صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ ایسی تسبیح ہے، اگر ہم اس تسبیح کو پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے تمام مسائل حل کرنا شروع کر دیں گے۔ آپ یقین جانیں، اگر آپ اس تسبیح کی کثرت کرتے ہیں، میں عرض کر دیتا ہوں آپ کے سامنے، اگر ہر نماز کے بعد اگر 300 مرتبہ جو شخص یہ تسبیح پڑھے گا، اس کی تسبیح کو پڑھنے کی چند احتیاطیں بھی آپ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے اس تسبیح کو آپ نے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے اس تسبیح کو پڑھ رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے اس تسبیح کو دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم تسبیح یہاں پر پڑھ رہے ہیں، دھیان میں ہمارا کہیں اور ہو۔ میں اس بات کی اکثر مثال دیا کرتا ہوں، ہم اگر کسی سے کچھ پیسے مانگنے جائیں، کسی سے کچھ قرض مانگنے جائیں، تو ہم اس سے اگر کوئی چیز مانگ رہے ہوں ایسے کر کے، اور ہم نے چہرہ اس طرف کیا ہو، تو ہرگز وہ اس بات سے خوش نہیں ہوگا، اس کو یہ بات ناگوار گزرے گی، یہ بات بہت بری لگے گی۔ ایک تو میرے سے قرض مانگ رہا ہے اور اس کے بعد ادھر بھی دیکھ رہا ہے، اس کو کس کو ادھر کس کی طرف دیکھ رہا ہے، اس کو اگنور کرنا اتنا برا لگے گا کہ وہ ہو سکتا ہے آپ کو قرض بھی نہ دے۔ آپ اندازہ کریں، ہم اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی طرح ہمارا دھیان ہی نہ ہو، پھر اس تسبیح کرنے کا کیا فائدہ؟ 2 احتیاطیں میں نے آپ کو بتا دی۔ ایک، سب سے پہلے اس میں نیت کا خالص ہونا ضروری ہے۔ یہ نیت نہ ہو کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں، میں ہاتھ میں لے کے تسبیح پڑھ رہا ہوں اور لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے بہت بڑا ذاکر کہیں گے۔ یاد رہے، جس کی نیت خالص نہیں ہوگی، اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن اس کا وہ عمل ضائع کر دیں گے۔ اور اس کلمہ طیبہ کی جو فضیلت ہے، انتہائی زیادہ فضیلت ہے۔ خیر، میں حدیث ایک بیان کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا اگر اخلاص نہیں ہوگا عمل ضائع ہو جائے گا۔ اس میں ہلکی سی میں آپ کو ضمناً ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص قیامت کے دن لائے جائیں گے۔ ایک عالم، آپ اندازہ کریں عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ ایک عالم کا رات کو سونا
ہزار عابدوں کی عبادت سے بہتر ہے، اتنی فضیلت ہے۔ لیکن قیامت کے دن ایک عالم کو لایا جائے گا، اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے تو نے دنیا میں اعمال کیے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کی، لوگوں میں بیان کرتے رہے، لوگوں میں آپ نیکی کی باتیں بتاتے رہے، آپ کس کے لیے کرتے رہے؟ وہ کہے گا عالم یا اللہ میں تیری رضا کے لیے کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو نے میری رضا کے لیے نہیں کیا، بلکہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے کہیں تو بہت بڑا عالم ہے، تجھے خطیب کہیں، تجھے علامہ کہیں، تجھے بہت بڑا اسکالر کہیں۔ لوگوں نے دنیا میں تمہیں وہ لقب دے دیے، لوگوں میں دنیا میں تمہاری وہ تعریف کر دی، آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے جنت کے اندر۔ اس کو اٹھا کر آپ اندازہ کریں، فرشتے اس کو یہاں سے پکڑیں گے، یہاں سے دانتوں سے پکڑ کے اٹھا کے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر سخی کو لایا جائے گا، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والا۔ اس سے پوچھا جائے گا تو نے کس کے لیے مال خرچ کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے خرچ کیا۔ وہ اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا، تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے امیر کہیں، تاکہ لوگ تجھے وڈیرا کہیں، تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، آج تیرا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اسے بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ ایک شہید کو لایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں شہید وہ شخص ہے جو اپنی جان بھی اللہ رب العزت کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اس کو اللہ رب العزت پوچھیں گے اس سے کہ اے شہید، اے میرے بندے، تو نے کس کے لیے جان دی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے دی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے تو نے میری رضا کے لیے نہیں دی، بلکہ تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ تجھے شہید کہیں، تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں۔ تو دنیا میں تجھے کہہ دیا گیا، آج تیرا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں یہ تین طرح کے افراد اتنے عظیم افراد ہیں، اپنا عمل ان کا عظیم ہے، ان کے کارنامے عظیم ہیں، اس کے باوجود ان تینوں کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ان کو کیوں جہنم میں ڈالا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کی نیت صاف نہیں تھی۔ اس لیے ہر عمل میں ہمیں نیت یہ کرنی ہے اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضا کی نیت سے ہم کوئی کام کریں گے، اگر ہمارا تھوڑا بھی عمل ہوگا اللہ رب العزت ہمیں اس کا اجر بڑھا چڑھا کے ادا کریں گے۔ تم عرض کر رہا تھا کلمہ طیبہ کی ایک ایسی تسبیح ہے جو انسان اس کو 100 مرتبہ پڑھے گا اس کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن اس کی اصل ترتیب آپ آزما کے چیک کر لیں۔ ایک یہ کہ انسان گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کرے، اور دوسرا انسان ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے۔ اللہ رب العزت اس کے زندگی کی تقدیر بدل جائیں گے، اس کے اعمال اللہ رب العزت اچھے کر دیں گے، دنیاوی اعمال بھی اچھے کر دیں، اخروی اعمال بھی اچھے کر دیں گے۔ انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، یہ کتنی عظیم تسبیح ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العزت کو محبوب ترین کلمات ہیں، محبوب ترین کلمات ہیں۔ زبان پر تو بہت زیادہ ہلکے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے میزان میں جب قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا اس وقت بہت زیادہ اس کا وزن ہوگا۔ امام بخاری شریف میں ان کلمات والی حدیث کو آخر میں لے کے آئے، اس لیے کہ اس کلمات کی جو طاقت ہے، اس کلمات کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ کلمات ہیں آپ اندازہ کریں اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو شخص اس کا ورد کرتا ہے کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھے، اگر وہ مقروض ہے، اگر اس کی کثرت کرے، اگر دن میں 1000 مرتبہ پڑھے یا 3000 مرتبہ پڑھے، زیادہ سے زیادہ پڑھے تو 5000 مرتبہ پڑھے، اگر یہ کلمات اگر انسان پڑھے اتنے زیادہ تو اللہ رب العزت اس کی تمام کے تمام مسائل حل کر دیتے ہیں۔ آپ یقین کریں ان 3 تسبیحات میں سے کسی بھی تسبیح کو لے لیں، یا تینوں پڑھتے ہیں تو بہت بہتر ہے، اگر کسی ایک تسبیح کو بھی انسان لے لیں تو انسان کے مشکلات حل ہونا شروع ہو جائیں گے، انسان کے اعمال بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آپ یقین کریں دل انسان کا نورانی ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر انسان مقروض ہے تو انسان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب ایسے پیدا ہوں گے انسان خود سوچ کے دھنگ رہ جائے گا۔ اتنی زیادہ ان تسبیحات کی جو ہے نا فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔